جنوبی پنجاب میں اسموک بن گیا، جانوں کا روگ، فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، سانس لینا محال ہے۔ رحم خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 358 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان کی فضا میں آلودگی کی شرح 240 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور، ڈی جی خان، سرگودا کی فضا بھی آلودہ ہے، شہری بیمار پڑنے لگے۔ ملتان میں اینٹی اسموک کارروائیاں، زگ زیگ ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے 5 بھٹے سیل، 2 انڈسٹریز کے خلاف FIR درج، 1 کو جرمانہ، 1 سیل بغیر ترپال ڈالے، 60 ٹرالیوں کو 1.5 لاکھ روپے جرمانہ۔ اسموک فصلوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ملتان سے ریسرچر ڈاکٹر تنویر الحق کہتے ہیں فصلوں کو دھوپ نہیں لگ رہی، سورج کی روشنی نہ پہنچنے پر فصل کی تیاری کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے، سیلاب متاثرہ رقبہ خشک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں اسموک آگاہی سیشن، ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنس میں خصوصی لیکچر، اسموک کے نقصانات، شہریوں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ دھول اڑاتی گاڑیوں کی ریس لیا میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرا بیدار کل مڈ پوائنٹ چوبارہ پر میلے کا افتتاح کریں گی۔ کبڈی، نیزہ بازی، والی بال، کشتیاں کیٹل شو ایونٹ کا حصہ ہے۔ خوبصورت، پرکشش اور دیدہ زیب سٹالز دیکھنے کو ملیں گے۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 3 اپریل کا 3 روزہ میلہ کل سے سجے گا۔ چھانگا مانگا ٹیلے پر انتظامات تکمیلی مراحل میں داخل، چوبارہ تک ٹریک مکمل، کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، ریسرز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ جنوبی پنجاب کا دوسرا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ 3 اپریل کل سے مظفر گڑھ کے صحراؤں میں شروع، کل شام ڈرائیورز ملتان میں پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ہلکی سردی میں ہی سوئی گیس غائب، بہاول نگر کے شہری لکڑی جلانے پر مجبور ہیں۔ لکڑی کی قیمت میں بھی اضافہ، 1600 روپے من تک جا پہنچی ہے۔ LPG مہنگی، لکڑی بھی پہنچ سے باہر ہے۔ شہریوں نے سوئی گیس فراہمی کی اپیل کر دی۔ سردی میں نہانے کے لیے گرم پانی کا حصول، موسم بدلتے ہی گیزر کی مانگ میں اضافہ، سرگودا کے کارخانوں میں گیس والے گیزر بنانے کا کام جاری، بجلی اور گیس کے بڑھتے نرخوں سے کاروبار متاثر۔ ادویات پہنچ سے باہر، مریض موت و حیات کی کشمکش میں۔ لودھرا میں شوگر، دل اور دمے کی ادویات 50% مہنگی ہوئی۔ مثانے کے غدود کی دوائی 70 سے 120 روپے فی کیپسول ہے۔ انہیلر 40% مہنگا، قوت خرید جواب دے گئی۔ ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کا سخت ایکشن، لاروا برآمد ہونے پر ضلع بھر میں 15 FIRs، 3200 سے زائد نوٹسز جاری کیے گئے۔ آرٹ کونسل پارک تیسرے روز بھی مسلسل سیل۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت اجلاس، ڈائریکٹوریٹ میڈیکل بہاولپور، رحیم خان، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی کارکردگی کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی آن لائن شرکت، بریفنگ بھی دی۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے اجلاس میں 10 اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔ بہاولپور اور ضلع بہاول نگر میں فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ 3 اسکیموں کے تحت کلسٹر بیسڈ واٹر سپلائی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ غلہ منڈی ملتان کی سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ گرد و غبار کا طوفان، اسموگ میں اضافہ، آڑتی، مزدور اور پلے دار سانس کے امراض میں مبتلا۔ ادھر ڈی جی خان میں پرانا غلہ منڈی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ لودھرا میں اہم شاہراہوں کی تعمیر و مرمت نہ ہو سکی، موت کو دعوت دیتے کھلے گٹر بھی شہریوں کے لیے وبال جان۔ لوہا مارکیٹ غلہ منڈی کو جانے والی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تاجروں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ چوک اعظم میں لاکھوں کی لاگت سے تیار بس سٹینڈ غیر فعال، عمارت ویران، قیمتی سامان بھی چوری ہونے لگا۔ بس سٹینڈ غیر فعال ہونے سے غیر قانونی اڈوں کی بھرمار، DC سے فوری بس سٹینڈ فعال کرنے کی اپیل۔
شہر اولیا میں درگاہوں کی تزئین و آرائش دربار موسیٰ پاک پر ترقیاتی کام شروع نہ ہو سکا۔ بیت الخلاء گنبد کی بحالی کے لیے 200 ملین بجٹ مختص تھا، پانی کی نکاسی کا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ 2 ماہ قبل ورلڈ سٹی اتھارٹی نے احاطہ تعمیر کیا تھا۔ معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن میاں چنو میں کارروائی، 2 ہوٹل مالکان کو 1.5 لاکھ روپے کے جرمانے، دودھ میں کیڑے مکوڑے پائے جانے پر بھی جرمانہ کیا گیا۔ سلہ والی میں 1100 لیٹر آئل خشک پاؤڈر سے تیار دودھ طلب کر دیا۔ پی پی 269 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن، سابق ایم پی اے میاں علمدار عباس قریشی کو تیر کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ ظفر اقبال جیپ، اقبال پتافی حقہ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ سابق ایم پی اے عبدالحی دستی کو چارپائی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ حلقہ پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن، تحریک لبیک کے امیدوار محمد اشفاق سیفی دستبردار۔ 22 میں سے 16 امیدوار الیکشن سے دستبردار ہو چکے، 6 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، انتخابی نشان الاٹ۔ مقامی سطح پر غذائی وسائل کا فروغ اور تحقیق، ملتان میں ایف ٹی او WHH کے اشتراک سے غذائیت پر سیشن، خواتین اور کسانوں کی شرکت، پھل کے قدرتی نباتات سے غذائیں تیار، توجہ کا مرکز۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائن ملتان میں تقریب، DPI کالجز جنوبی پنجاب ڈاکٹر فرید شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ میں اسناد تقسیم، طلبہ کی طرف سے اظہار مسرت۔ رحیم یار خان میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آگاہی پروگرام، طلبہ کو پروجیکٹ کی جدید ٹیکنالوجی اور نظام کی افادیت سے روشناس کرایا گیا۔ بلڈ بینک ڈونرز کی رجسٹریشن کی گئی، پینک بٹن کے استعمال اور ایمرجنسی پروٹوکول بارے بریفنگ دی گئی۔ بڑھتے ٹریفک حادثات کی روک تھام، جلال پور تیروالا کے نجی کالج میں آگاہی سیمینار، CTO نے حادثات سے بچاؤ بارے آگاہی دی، ہیلمٹ کا استعمال، لائسنس سمیت دیگر حفاظتی اقدامات کی اہمیت اجاگر۔ IUB بہاولپور جدت تعلیمی روابط کے لیے گوشہ ہیں، گورننس میں جدت اور با اختیار بنانے کے موضوع پر کانفرنس، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر ربینہ بھٹی کا کہنا تھا، سماجی علوم کے ماہرین چیلنجز کا بہترین حل پیش کر رہے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی تسکین کا ذریعہ، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج خواتین رحیم یار خان میں محفل میلاد، طالبات نے خوبصورت انداز میں عقیدت کے پھول نچاور کیے، فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ خانیوال میں خصوصی بچوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے، مختلف سکولز کے بچوں کا اسکواڈ میدان میں آیا۔ ڈویژنل اسپیشل ایجوکیشن آفیسر ذیشان احمد کا کہنا ہے، خصوصی بچے عام بچوں سے کسی طور پر کم نہیں۔